چمکتے ہیں ویسے ہی یہ جگہ آسمان والوں کو ستاروں کے مانند ستارے. سرکار مدینہ کو حضرت سرکار ان کا اصحاب رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کی محفل کیا چیز ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو یہ ذکر کی محفل ایسی افضل چیز ہے کہ کائنات کے اندر اس سے کوئی افضل چیز نہیں، سب سے بڑی چیز ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کیا اس کا ثواب کیسا ہے، اس کا ثواب کیسا ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عمر بن عبداللہ اگر تم 70 جہاد پر جا کر اپنی تلواریں 70 دفعہ توڑ گئی پھر بھی اس سے افضل وہ ذکر کی محفل. سبحان اللہ. 70 تلواریں ٹوٹنا جہاد میں جا کر، مگر ذکر کی ایک محفل کو آنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے. یہ ایسا نہیں کہ آ کر یہ ذکر کی محفل یہ چھوٹی موٹی چیز ہے. یہ ذکر کی محفل میں خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے انا جلیس من ذکرنی، میں یہ قرآن مجید کی آیت ہے میں ذکر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوتا ہوں. اب جہاں پر اللہ تعالیٰ خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہاں پر تمہارے جو بھی حاجات ہیں، تمہاری تمنا ہے، تمہاری تکلیف ہے، اگر وہاں پر آ کر سنائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا. قرآن مجید میں پھر کہتا ہے اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کرتا ہوں. بہت آدمیوں کو تکلیفاں پریشانیاں یہ وہ آتی، کیا ہمارے اللہ تعالیٰ ہم نہ صورت ہی دیکھ رہا ہے دوسرے کو ایسا کر رہا. تمہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا. یہ ہمارا مقصد کیا ہے سلسلے کا؟ اگر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا، اللہ تعالیٰ کو تمہیں بھول جاتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھول جاتا. دیکھو اللہ تعالیٰ بھولنے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ اگر نہیں کریا تو بھی ذکر اللہ تعالیٰ اسے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، مگر وہ کھلانا پلانا یہ نہیں سمجھ لینا کہ اسے کام آتا. مگر جب اللہ کے ذکر کا جو احسان ہمیں جو کھلانے پلانے کا یا زندگی کا ایک گلاس پانی کا بھی وہ احسان اللہ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اگر جو مجھے صبر کرتا ہے اور جو میرا شکر کرتا ہے وہی بندوں کو آ کر میں جنت کو لے کے جاتا ہوں. اس لیے صبر اور شکر کے ساتھ کرنا. یہ مہینہ اب سفر کا شروع ہوا، اب سفر کا مہینہ یہ بھی آ کر غم کا مہینہ، یہ نہیں کہ محرم ایک ہی غم کا مہینہ. یہاں ہمارے سلسلے کے اندر 40 دن تک امام حسین علیہ السلام کی چہلم تک بھی کیا ہے غم حسین کے واسطے ہمیں غم حسین مناتے. اور اس کے بعد جو چہلم اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور شہادت. وفات کا مطلب ہے یہ دنیا سے رخصت ہونا، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی 28 سفر پر. اور یہ مہینہ بھی غم کا مہینہ. اس مہینے میں بھی آ کر کوئی خوشی کی چیز یہ کریں گے تو کیا ہے یہ غم کی چیزوں میں، غم کے مہینے میں غم جیسا چلے. جب ہمارے گھر میں کوئی بھی اماں باوا دادا دادی مر گئی تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں 11ویں بند کروا دو کی کر کو بولے تو وہ گھر میں 11ویں نہیں چلتی، کیا کی نہیں چلتی، غم کا مہینہ. شادی نہیں کرتے کہ باوا مر گا دادا مر گا دادی مر گا. اگر باوا دادا دادی کے ہاتھ میں جنت نہیں ہے کیا بھی نہیں ہے پھر بھی وہ انہیں مر رہا ہے تو کیا کرتی ہمیں غم کر کو نہ خوشی کرتی، نہ نئے کپڑے لیتی، نہ عید مناتی. اب جیسے معمولی سے جو لوگ زندگی کے اندر خود ان کے آپ کو اپنے آپ کو بخشا لیں وہ شخص مر رہا ہے تو ہمیں کیا کرتی، نہ خوشی کرتی، نہ نئے کپڑے لیتی، نہ پینٹ مارتی، نہ کچھ کرتی. ایسے لوگوں کو ہمیں آپ کو عقیدت دکھاتی کہ انہوں آپ کو انتقال ہو گئے بھائی ہمارے دادا ہمارے نانا ہمارے پڑھنا، مگر نہ دادا وہ نماز پڑھیا، نہ سلسلے کو گیا، نہ اوراد کریا، نہ ذکر کریا، نہ تبلیغ کریا، نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا کام کریا، پھر بھی انہیں مر گیا. اس کی اولاداں کیا کر رہی ہیں، اسے آپ کو نئے کپڑے نہیں، اسے آپ کو سال پورا انہیں غم میں رہتا ہے، انہیں چہلم کرتا ہے، 40ویں کرتا ہے، برسی کرتا ہے، کیا کچھ کرتا ہے، کیا اسے کرتا ہے. مگر جب امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت جن کے صدقے میں ہمیں آ کر جنت کو جانا، جن کے صدقے میں ساری دنیا جانا، تو ہمیں ان کو یاد کرنا اور ان کا چہلم جو عربین ہیں ان کا چہلم تک ہمیں آ کو غمگین رہنا. اور اس کے بعد بھی یہ محرم کا ہے، یہ محرم کے بعد سفر کا ہے. سفر 28 سفر کو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی، اور وہ شہادت کا انشاءاللہ یہ سب یاد رکھنا کیونکہ باہر کے لوگ یہ سب نہیں مناتے، مگر ہمارے خانقاہی نظام سے ہمارے وکیل ان کے صدقے سے ان کے علم کے صدقے سے یہ سب چیزیں ہمیں یاد رکھیں. کیوں؟ اگر ان کو غم ہے، اللہ تعالیٰ ان مہینوں میں غم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب مہینے سب سے بڑا مہینہ رمضان. اب رمضان میں 1 کا 70 ہے. اگر وہ ایسا بھی آتا ہے کہ غمگین کا مہینہ محرم آ کر غم کا مہینہ ہے، اگر اس کے اندر خوشی منائے تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اہل بیت رسول اللہ غضبناک ہوتے، اولیاء اللہ غضبناک ہوتے. ہمیں اب محرم کے مہینے میں سارے اولیاء اللہ دنیا میں جو حاضر ہیں
جو دنیا سے پردہ ہوگی، وہ سب کیا کرتے ہیں محرم کے مہینے میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کربلا میں جا کر ان کے واسطے غم کرتے رہتے، وہ غم کرتے ہیں۔ اب وہ غم کے دنوں میں ہمیں آ کو اولیاء اللہ بزرگان دین کا طریقہ نہیں چل کو کشتی لڑے، تمہیں جا کو محرم میں قوالیاں سنے، یہ سب چیزیں کرے تو کیا ہوتا ہے، ہمیں عذاب میں آ جائے۔ یہ سب کیسا ہے، یزید جو ہے انہیں کیا دکھایا، یہ پہلوان گیری دکھایا، پہلوان گیری دکھا کو کیا کریا، انہیں اس کی مرنے کے بعد امام حسین کی شہادت کے بعد اس کی اماں کیا کری، مٹھائی باٹلے کو پھری، پورا مٹھائی باٹلے کو ان کی جیت کا اعلان کر کو ڈھنڈورا پیٹ کو کری۔ اب یہ سب چیزیں ہمارے اسلام کے اندر عقیدے سے نہیں گئے تو کیا ہوتا، ہمارا عقیدہ پورا خراب ہو جاتا ہے اور یہ اہل بیت کی محبت سے جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کی محبت دل سے اور ہر چیز سے زیادہ محفوظ رکھے۔ دیکھو کائنات کے اندر ایسی چیزیں، ایسی تکلیفیں آتی ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے ایسے پریشانیاں آتی ہیں اہل بیت کی محبت کو روکنے کے واسطے، مگر خدا کی قسم جسے اہل بیت کی محبت سے رک جاتا ہے، سمجھ لینا انہیں سب سے بڑا بدبخت انسان۔ اہل بیت کی ایسی محبت ہے دنیا کے اندر اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اگر اہل بیت کی محبت ہے، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ سب قبول ہے، اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں۔ جسے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، پنجتن پاک کی محبت نہیں ہے، 12 امام کی محبت نہیں ہے، انہیں نماز پڑھے، روزہ رکھے، ذکر کرے، حج کرے، چاہے وہ فرائض بھی کرے، اللہ تعالیٰ اس کو آ کر اس کے سارے اعمال کو اس کے منہ کے سمیت جہنم میں ڈھکیلے دی جائے گی۔ یہ خاص خیال رکھنا، کیونکہ سب ہمارے ادمیاں سمجھتی ہیں کہ اہل بیت کی محبت سلسلے کے اندر یا ہمارے اسلام کے اندر اہل بیت کی محبت اسلام کے اندر فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم قل لا اسألکم، لا کر کو بولا تو نہیں ہے کوئی اصل کوئی نہیں۔ اصل کا مطلب کیا ہے، تمہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پیری، مریدی یہ سمجھیں گے اصل کر کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا قل کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ، جیسے لا الہ الا اللہ ہے، الا سوائے قرابت داروں کی محبت، سوائے کوئی چیز بھی کام نہیں آتی، سوائے قرابت داروں کی محبت تمہیں وہی آ کر کام آئے گی۔ یہ اگر تمہیں آ کو کریں گے تو تب تمہارا میں رسول تمہارے طرف سے، ہمیں بولیے تو نہیں تمہیں سرکار مدینہ ہمیں تمہیں مانتی، تمہیں سرکار مدینہ ادھر سے بولنا اور تو میرا بندہ، تو میرا امتی، وہاں سے بولے تو یہ محبت کامیاب ہوتی ہے۔ یہاں سے بمڑیاں مار لیا تو نہیں، ہمیں آ کو سرکار کو چاہتے ہیں، ہمیں آ کو سرکار کو اگر سرکار ہم نہ چاہتی ہیں تو سرکار ایک ہی چیز بولی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، نہیں ہے کوئی چیز بھی جو میری اطاعت، جو میں نے کام کیا، جو میری رسالت کی، جو میرا کام کیا، اس کا اگر تم اجر دینا چاہتے ہو، تم مسلمان کی سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہو، اگر تم اسلام میں رہنا چاہتے ہو اور اسلام کے اندر باقی رہنا چاہتے ہو، تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ دوسرا کوئی چیز نہیں، کسی سے محبت کرو نہیں کرو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، تمہیں اسلام سے خارج نہیں ہونے۔ اگر اہل بیت سے محبت نہیں کرے تمہیں مسلمان ہی نہیں رہتے۔ اگر تمہیں مسلمان رہے تو تمہیں آپ اس کے اندر تمہیں آپ فرقے سے 70 پر 3 فرقے میں کوسا بھی ایک فرقہ، اس کے اندر سنی، اس کے اندر بعد میں حنفی، اس کے اندر تمہیں قادری ہوتی کی، چشتی ہوتی کی، سہر وردی، یہ سب چیزاں مسلمان ہونے کے بعد ملتے سو۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ اسکول میں ایڈمیشن ہوا، اسکول میں ایڈمیشن ہو جا کو چپکے جا کو سب جنے پڑھ سکتے ہیں اسکول میں، اسلام بھی آپ کو ایک اسکول۔ اب اس کے واسطے ایڈمیشن کے واسطے کیا ہونا؟ پرنسپل کی اجازت ہونا، پرنسپل اجازت دیا تو انہیں آپ کو اسکول میں جا کو بیٹھ سکتا سو۔ اب اس کے اندر اسے کاتب بننا، اسے نے کاتب ریسپٹ دینا۔ اب اسلام بھی ایسا ہے، جب تمہیں اسلام میں ہو، تم نہ کون بھی آپ کو مسلمان کو سرٹیفکیٹ کر دیا نہیں، تمہارا اماں بابا مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں، سرٹیفکیشن کیا ہے ایمان کی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہی اگر تمہیں مسلمان ہی قل لا اسألکم، نہیں ہے کوئی میری اصل کوئی چیز نہیں ہے، اجرت ہم نہ مجھے دینا ہے، مجھے میرا کام کی واسطے تمہیں دینا، مجھے قبول کرنا ہے، تو تمہیں میرے اہل بیت کی محبت رکھو، تمہیں میرے اہل بیت سے محبت کرے، تمہیں میں سرٹیفکیٹ دوں گا تب تمہیں اسلام کے اندر آئے، بغیر تم نہ وہ سرٹیفکیٹ کے تمہیں مسلمان ہی نہیں ہے۔ باقی کا جو تمہیں کتنا بھی ڈھنڈورا پوٹ لیا، کسی کا بھی ڈھنڈورا پیٹ لیا، تمہیں یہ تمہیں وہ، تو پہلے تو مسلمان ہونے کی سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ مولا علی، فاطمۃ الزہرا، امام حسن، امام حسین، سرکار مدینہ، یہ اگر یہ پنجتن پاک ہیں تو یہ تمہاری سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو سمجھ لینا تمہیں آپ کو یزید سے کم نہیں، شیطان سے کم نہیں۔ شیطان کا نے بھی اللہ تعالیٰ کی ساری عبادت تھی،
करोड़ों साल इबादत करे, करोड़ों करोड़ों अरबों साल इबादत करे, इतने सजदे करे, इतनी तस्बीह करे, हमें कौन सी तस्बीह करना लगेगा? अब तक 19 लाख तस्बीह एक बार करे कि नहीं की? हजारों करे, फिर भी अल्लाह ताला की इतनी इबादत कर को भी आज उन्हें क्या है, उन्हें आकर तौक क्या है, जैसा तो अल्लाह ताला लानत का तौक कई को डाला लिया उसके बीच में, उन्हें खाली इताअत नहीं करे। इताअत का मतलब क्या है? जब अल्लाह का हुक्म होता है तो झुक तो झुकना। अगर ये एक सजदे के वास्ते अल्लाह ताला उसे तौक पिनाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अगर उनके सजदे के वास्ते सारी उम्मत को बख्शना, अगर उनके सदक़े में, उनके सजदे के सदक़े में हमें सजदा नहीं कर रही तो हमारे ऊपर क्या होता? तो देख लो, जो इमाम हुसैन के सजदे की इज्जत नहीं करता, जो मौला अली मुश्किल कुशा की सजदे की इज्जत नहीं करता, फातिमतुज़ ज़हरा के सजदे की इज्जत नहीं करता, हसन हुसैन के सजदे की इज्जत नहीं करता, समझ लेना किसी के सजदे की इज्जत नहीं करता। ना उन्हें समझ लेना ना गौसे पाक की इज्जत करता, ना शेख की इज्जत करता, ना किसी की बड़े से मैक्स की इज्जत करता। अगर इज्जत पहले अहले बैत की, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है वो इज्जतदार लोग वो हैं जो आकर इनके जुमरे में मिलते हो, जो इज्जतदार वो लोग हैं जो इनके जुमरे में मिलता है। और वो जुमरा क्या है? अहले बैत 12 इमाम का जुमरा, जो इनसे मोहब्बत रखता है तो वही आकर इज्जतदार लोग है। अगर इसके सिवा कोई नहीं, तुम्हें कितना भी दुनिया के अंदर नारे मारो, क्या तो भी करो, मगर ये चीज अगर अहले बैत की मोहब्बत हमारे दिलों में से निकल गई तो समझ लेना हमारी जिंदगी, दुनिया की जिंदगी भी, आखिरत की जिंदगी खराब। क्योंकि यही ऐसी शख्सियत है जो आकर हम ना आकर नजात देने वाले। इमाम हुसैन के ऐसे ऐसे वाक़िए हैं और उनके ऐसे तकलीफ हैं। उसके बाद हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ये कारवां चला, जो करबला के बाद जो शहादत हुई, शहादत होने के बाद जो इस्लाम के अंदर इतनी आकर हमारे अंदर ये जो इस्लाम बच के आया, ये सब हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम का सदका, ये बीवियों का सदका है जो इस्लाम बढ़े। देखो आज हजरत ज़ैनब को याद करने वाले नहीं, हजरत कुलसुम को याद करने वाले नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को याद करने वाले नहीं, आज इमाम बाकर को याद करने वाले, जिसके सदक़े में हम ना दीन मिला, जिसके सदक़े में आकर सिलसिले क़ादरी मिला और सारे गौस और खुतब को उनकी जूती के सदक़े में उनको सिलसिले नसीब हुए, उनको छोड़कर हमें दूसरों की बारे में सोचे कर को बोले तो क्या हो जाता है? ये आकर हमारे ऊपर आकर एक लानत के जैसा। जिसका अकीदा है उससे मोहब्बत करो, जिसका हमें खाती उससे मोहब्बत करो, हमें जिसका खारी कायनात के अंदर इमाम ज़मा का खारी, तो उनको याद करो, उनका शुक्रिया करो, क्योंकि इमाम ज़मा के सदक़े में ये दुनिया है। हमें ना समझती ना सोचती, फिर भी क्या है ये सरकशी, हम ना ऐसी है ये सरकशी, चाहे उन्हें गलत रंधे चाहे उसे सही रंधे, उसके साथ भी भागे इसके साथ भी भागे। देखो कुरान मजीद में एक वाक़या है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का वाक़या। उस वक्त ऐसा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम को क्या बोले आदमियाँ, तुम्हारे ऊपर ईमान लाती भाई, तुम्हें एक काम करना, उस पहाड़ में से एक ऊँटनी निकालना। अब ऊँटनी निकाले तो उन्हें आँख को 10 महीने के रहना, आँख को नीचे उतरना, बच्चा भी डालना, तब अगर तुम्हें निकाल डाले वो पहाड़ से हमें ईमान को ला। ठीक है, सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात करे, पहाड़ से दुआ करे, पहाड़ में से एक ऊँटनी आई, ऊँटनी के साथ वो बच्चा पेट से ऊँटनी आई, बच्चा डाली। सब देखे, सब जने आंखों सालेह अलैहिस्सलाम के ऊपर ईमान लाती करके बोले, ईमान लाती करके बोलते साथ हमें लाती, अभी नहीं अभी लाती, हमें अभी जरा टाइम दियो, जरा टाइम दियो। सालेह अलैहिस्सलाम क्या बोले, एक शर्त बोले, देखो ऊँट नहीं आती, एक ये नहर का पानी एक दिन तुम्हें पीना, एक दिन ऊँट नहीं पीना। वहां से क्या करे जरा आदमियां, वहां से भी किरिक डाल दी, नबियान के साथ ही किरिक डाल दी। क्या बोलती, अगर ये एक दिन हमें नहीं पिया तो हमें वो दिन क्या भूख प्यासे मर जाना क्या? सालेह अलैहिस्सलाम बोलते हैं एक दिन जो दिन नहीं पिए वो दिन तुम्हें ऊँटनी का दूध पिए। क्या ऊँटनी का दूध इतना सैराब करते कि लाखों लोगों को आंखों सैराब करके, जाओ लाखों लोगों को सैराब कर। तुम्हें एक दिन अगर ऊँटनी का पानी छोड़ेंगे तो एक दिन दूसरे दिन आकर ऊँटनी एक दिन पानी पीती है, दूसरे दिन तुम्हें पियो, एक दिन ऊँटनी पियो, वो दिन जो ऊँटनी पीने के दिन तुम्हें नहीं पीना। हमें क्या पीना, तुम्हें दूध पियो, ऊँटनी का दूध पियो। क्या इतने जने खाओ, इतने जने फिर देखे दूध पीते, फिर भी जरा आदमियां क्या करते, सरकश रहती, ऐसे रहती जालिमा के बच्चे, नबियान को तकलीफ आती। अब हम ना तुम ना कौन सी चीजा बोले, क्या ऊँट नहीं आते दूध देती, कहते आदमिया को देते और देते, जाओ पियो। जब पीते सैराब होते सब होते, फिर आपको जरा आदमिया किरिक डालते, कैसा होता है, हमें दूध पियत क्या होना हो जाता क्या? बोले सालेह अलैहिस्सलाम, देखो दूध ऐसी शख्सियत है जो दूध पीने से तुम्हारी प्यास भी बुझ जाती है और तुम्हारी भूख भी बुझ जाती है। ये ऐसी अल्लाह ताला की नियामत है। जब अल्लाह ताला तुम ना पानी रोक रहा है मगर तुम ना दूध दे रहा, तुम्हें इसमें तुम्हें आंखों शुक्र एहसान नहीं कर रही। पहले तुम्हें पानी पीते, अब तुम्हें दूध के साथ दूध की ग़िज़ा भी पी रही है और जन्नती ऊँटनी का दूध पी रही है और जन्नत का दूध पी रही। क्या तुमने इतना अच्छा ख्याल नहीं? तो क्या करे आदमियाँ, क्या करे, जरे जने मिले, 18-20 जने मिले। कुरान का किस्सा,
اونٹنی کو ذبح کرے, اس کے خنا کو کاٹے, اس کے پاواں کو کاٹے, سب جنے ایک ٹکڑے 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 کر کو پورا گاؤں کیا کریا, سبھی باٹ کو کھائے, سبھی باٹ کو کھائے. اللہ تعالیٰ سے عذاب کی دعا کرے. صالح علیہ السلام بولے اللہ تعالیٰ 3 دن کے اندر انہیں معافی نہیں مانگے تو 3 دن کے اندر ان کے عذاب ہو جاتا. پہلا دن ان کے صورتاں سب کو ہرے ہو جاتی, دوسرا دن لال ہو جاتی, تیسرا دن کالے ہو جاتی, اور بجلی ایسی کڑکتی ہے کہ انہیں سن کو آپ کو برباد ہو جاتی, انہیں مر جاتی. جاؤ بول ڈالو, توبہ کر لو. آتے صالح علیہ السلام بولتے ہیں دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ کی اونٹنی سے کھیلا کھیلے, تمہیں کٹ کرے, تمہیں آ کو سمجھے کہ تمہیں آ کو یا اونٹنی تبلیغ کروا لے, اونٹنی سے دیکھو بہت جنے ایمان لا لے رہی, تمہارے دل میں آ کو تمہارے دلان کے اندر ایسا حسد آیا, ایسا بغض آیا کہ اونٹنی کو اگر قتل کر ڈالیں گے تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا دین نہیں چلتا. دیکھو وہ زمانے بھی ایسا تھا, آج کے زمانے بھی فساد ایسا کرتے. کیا اگر سلسلہ چلیا آدمیاں ذکر کو آیا تو کٹ کرتے, آدمیاں کیا بھی ایک سٹوری ڈالتی کٹ کرتے. تو کٹ کر رہا ہے کیا, ذکر کو کٹ کر رہا, ذکر سے روکتا اس کون, شیطان نے. تو شیطان کی اولاد, شیطان کی اولاد رکھتا سو. اہل بیت سے ذکر کو کون رکھتا, یزید کا بچہ, کون تو بھی یزید کا بچہ اہل بیت سے ذکر سے روکتا. تو وہ زمانے بھی ایسا تھا. جب بجلی گر کی پہلا دن آیا, بولے جاگو صالح علیہ السلام دیکھو تمہیں آنکھ کو برباد ہو جاتی, تمہیں آنکھ کو ایسا ہو جاتی, توبہ کر لو, توبہ کر لو. وہ 18-20 جنے کرے سو. صالح علیہ السلام کو ایک دم خیال آتا ہے دیکھو 18-20 جنے کرے, مگر یہاں کو سب کم سے کم 150 ہزار آدمیاں, 1.5 لاکھ آدمیاں ادھر میرے اوپر ایمان لائی اور یہ گاؤں میں رہتی. کیا اللہ تعالیٰ سب کے اوپر عذاب کر دیتا ہے؟ کیا پریشان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ کیا یہ پورے 1.5 لاکھ آدمیاں بھی برباد ہو جاتی؟ اللہ تعالیٰ بولیا بے شک یہ سب برباد ہو, اس میں سے صرف 18 آدمیاں خراب کرے اسنا, اونٹنی کو مارے اسنا. اللہ تعالیٰ بولتا ہے وہ 18 آدمیاں بے شک مارے, مگر یہ 18 آدمیاں کے ساتھ یہ پورے جتنے بھی لاکھوں آدمیاں تھے ان کا ساتھ ایسا دیے کہ وہ 18 آدمیوں کو اپنے گاؤں میں جمائے, اپنے ساتھ اٹھتے بیٹھاتے, اور نہ ان سے دشمنی کی نگاہ سے دیکھے, نہ ان کے اوپر لعنت بھیجے, نہ ان سے آ کر دور ہوئے, مگر انہوں آ کو ان کے ساتھ ہوئے, منافقان کے ساتھ ملے. تو کیا کرتا اللہ تعالیٰ, کیا بولا, جو ان کی سنگت میں تھے نہ ان کی نسبت توڑی, نہ ان کو آ کر دور کرے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, قرآن ہے جو نسبت نہیں کرے, جو آ کر گناہ کرے اسے ہمیں اگر ناتا نہیں توڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے, پورے 1.5 لاکھ کے 1.5 لاکھ آدمیوں کے اوپر بجلی ماری, پورے جنے گھوڑے ہوئے, کالے صورتاں ہوئے, سوراں کے ہوئے, مر گئے. یہ ایسی چیز ہے نسبت, ایسی چیز رکھنا کہ اگر منافق ہے, منافق کی نسبت کریں گے تو وہ اچھے آدمیاں بھی اس کے ساتھ چل جاتے. شعیب علیہ السلام کا واقعہ, ایوب علیہ السلام کا واقعہ, یہ نسبت ایسی رہتی ہے. اگر نسبتاں سے اگر ہمیں منافق کی نسبت سے اٹھنا بیٹھنا کرے تو برباد ہو جاتی. دیکھو حج کو آج بھی جاتی, مدینے کو جاتی, مدینے کے اندر ہم ناکام بلا لے جاتی, وہ سائٹ سینگ کو بلا جاتی, سب جنے جاتی, وہ ایک ہی جگہ. اس کے اندر ایسا ہے, مدینے کے اندر پہاڑ ہے, یہ ایک پہاڑ آ کر ایک جبل رحمت کر ہے جہاں پر ایک گورا پہاڑ ہے, یہ ایک اور ایک پہاڑ ہے, اس کا نام کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا, وہ کیا وہ ایک کالا پہاڑ ہے. آج بھی ایسا ہے, وہ ایک چاکلیٹ فیکٹری ہے, چاکلیٹ فیکٹری کی نیچے سے دکھاتی ہے کالا پہاڑ, یہ آ کر ایسا کالا پہاڑ رہتا, ایک کالا پہاڑ رہتا ہے, ایک آ کر ایک نور کے جیسا پہاڑ رہتا ہے. آج بھی موجود, کوئی بھی جان دے, آج بھی دیکھو یا ٹی وی میں دیکھو, نیٹ میں دیکھو, آج بھی وہ کالا پہاڑ, وہ آ کر جہنم کا پہاڑ, یہ آ کر جنت کا پہاڑ. پوچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو جنت کیوں کہا, اسے آ کر جہنم ہی کیوں کہا؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنگ خندق ہوئی, جنگ خندق کے دوران ایسا تھا, وہ پہاڑ کے اوپر منافقان چڑھے اور وہ پہاڑ ان کو آسرا دیا. پہاڑ کی کیا بھی ہلتا نہیں, چلتا نہیں, پھرتا نہیں, اٹھتا نہیں, بیٹھتا نہیں, مگر کیا ہے وہ پہاڑ ان کو آسرا دیا. کسے آسرا دیا؟ وہ منافق رسول کو, دشمنان رسول کو آسرا دیا. وہ پہاڑ آ کر جو تھا وہ آ کر اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھنے کے واسطے انہوں وہ پہاڑ کے اوپر چلے. جب پہاڑ کو منافقان کا آسرا ملا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کی طرف اشارہ کرے, دیکھو وہ پہاڑ نے میرے منافقوں کو آسرا دیا ہے, وہ جہنم کا پہاڑ. تو قیامت تک بھی وہ پہاڑ اسی وقت کالا ہوا اور قیامت تک بھی کالا رہا. ایسا تو منافقان کو ہمیں اگر سہارا دیں گے تو کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے, جیسا پہاڑ کو چھوڑے, نہ انہیں کھاتا, نہ پیتا, نہ کچھ بھی کرتا, پھر بھی اللہ تعالیٰ کے آج بھی موجود ہے. آج بھی اٹھا کو واقعہ کوئی عالم سے پوچھو, کوئی جانے والے سے پوچھو, مدینے میں جو ہے یا جا کر آئے کسی بھی پوچھو, وہ صرف آ کر دشمنان رسول کو اگر سہارا دیا تو بھی ناچیز چیز, اس کے اندر چلنے پھرنے کی طاقت نہیں, وہ طاقت نہیں, سو چیز بھی اگر سہارا دی تو کیا ہوتا ہے, وہ پہاڑ کے اوپر اللہ کے رسول کی لعنت ہے اور جہنم میں ہوگا. اگر ہمیں یہ سب چیزاں چھوڑ کر اگر اہل بیت کی محبت کے اوپر ہمیں غور نہیں, فکر نہیں کرے تو کیا ہو جاتا ہے, ہمیں برباد ہو جاتے.
اس لیے قرآن کے اندر بہت سے ایسے قرآن کی یہ سب واقعے آ کے قرآن کی کوئی آ کر کوئی خلیفے کوئی پیراں یا روڈ کے فٹ پاتھ کے پیراں کی اسٹوریاں نہیں. یہ صرف اور صرف کیا ہے قرآن مجید کے جو واقعے ہیں یہ واقعہ ہے. کیونکہ امام حسین کا مہینہ اور یہ مہینہ 40 دن تک بھی یہ واقعہ ایسا تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے گھر میں موجود ہیں. فاطمہ الزہرا موجود ہیں, مولا علی موجود ہیں, سرکار امام حسن بھی ہے, حسین بھی ہے, حضرت زینب بھی ہیں. یہ وقت ایسا تھا جبرائیل امین دروازے کے پر آئے. کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کچھ ہدایتیں ملی اور کچھ اللہ کی طرف سے کچھ چیزیں ملی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھاتے ہیں, وہاں پر فاطمہ الزہرا پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے باپ یہ آپ کو اللہ کی طرف سے کیا ملا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھو جبرائیل امین آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے آ کر یہ کافور ہے نا اس میں ڈالتی کافور کی 5 پوڑیاں ملی اور جو جنازے کا سامان تھا وہ پانچ چیزیں ملی. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتی ہیں یہ کن کے لیے؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ 5 کافور کی پوڑیاں اور یہ 5 جو پوڑیاں ہیں یہ آ کر ہم پنجتن پاک کو اللہ تعالیٰ یہ آ کر جنت سے ہم کو اتارا. کیونکہ کائنات کے اندر کوئی ایسی پاک چیز, کیونکہ ہم مطہر ہیں, ہم اتنے پاک ہیں کہ کائنات کے اندر کوئی چیز بھی ہم کو پاک نہیں کر سکتی. جیسا ہم مرنے کے بعد ریٹھے ڈال دیں, کافور ڈال دیں, عطر ڈال دیں, سندل ڈال دیں, ہمیں نہ چیز نہیں, ہم نہ دنیا کی چیزاں ڈال دیں. مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے پاک ہے. کیونکہ یطہرکم تطہیرا, سرکار مدینہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یطہرکم تطہیرا. اگر طہارت بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو لگی تو پاکیزی ہو جاتی. پاکیزی اور پاکیزی سرکار کے نالین کو لگی تو پاکیزی ہوتی. ایسی چیز اب اس کے واسطے ہم یطہرکم تطہیرا, کائنات کے اندر ایسی کوئی پاک چیز نہیں جس سے ہمیں نہلایا جائے. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ جنت کے اندر یہ خاص یہ 5 چیزیں ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے امر سے, اللہ تعالیٰ کے نور سے, اللہ تعالیٰ کے اندر سے یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نور اور اس کی چیزیں ہم سے اگر ہم کو ملیں گی تو ہم اس سے پاک ہوں گے. کوئی کائنات کی چیز ہمیں پاک نہیں کرتے. 5 چیزیں آتی بلاتی. کسے بلاتی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتی یہ پنجتن پاک کو ہمارے واسطے بھیجا ہے اللہ. کیا گفتگو کر رہے تھے؟ فاطمہ الزہرا کہتی بیٹی تمہیں بیٹھو. پکارتی مولا علی کو بلاتی اے علی تمہیں یہ کیا. پھر بلاتی اے فاطمہ تمہیں دوسری دو. پھر امام حسن کو بلاتی, پھر حسن کو بلاتی, دیکھتی روتی بٹھا ڈالتی. امام حسن علیہ السلام کو بٹھا ڈالتی. کیا کرتی؟ پھر دیکھتی امام حسین کو بلاتی, پھر بٹھا ڈالتی. 2 جنے کو بٹھا ڈالتی. پھر کیا کرتی؟ امام حسین کے سامنے کیا کرتی؟ بیٹے امام حسن بھی بیٹھے رہتی, امام حسین بھی بیٹھے رہتی. بیٹے یہ میری ایک ہے, ایک تمہارے والد علی کی ہے, ایک تمہاری ماں فاطمہ الزہرا کی ہے. یہ امام حسن یہ تمہارے 2 ہیں. امام حسین پوچھتے ہیں یا نانا میرے واسطے ایک بھی نہیں کیا؟ نانا بولتی بیٹے یہ نہیں ہے. جب سنتی تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو, اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لو, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ تم نہ ایک بھی نہیں ملتی. اٹھ جاتی, روتی, نانا روتی, فاطمہ الزہرا روتی, مولا علی روتی, امام حسن روتی, امام حسین مسکرا کو اٹھ جاتے. ایک بھی نہیں ملا, ایک کافر کی پڑی بھی نہیں ملی. وہاں سے زینب علیہ السلام وہاں سے دیکھتی چھوٹی بچی رہتی, اٹھے کہ نہیں, نانا کو پکڑتی اے نانا تمہیں کیا اس کے اندر امام حسن علیہ السلام کو 2 دے ڈالے, کیا میرے بھائی کو میرے امام حسین کو ایک بھی نہیں دے رہی نا, یہ تمہیں کئی کو ایسا کر دی. تو بولتی ہیں اے زینب یہ تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, بے شک سب بھی آتا مگر دنیا کو دکھانا تھا, تمہیں بیٹھ جاؤ, یہ سب چیزیں نہیں, اللہ کی حکمت ہے, یہ سب چیز حکمت ہے. پھر ارے زینب کھڑ جاتی, کھڑ کو بولتی نانا یہ کرنا نہیں ہے, اگر تمہیں برابر حساب کر رہی, عدل کر رہی, تمہیں عادل ہیں, تمہیں برابر پنجتن پاک کو ایک دینا, تمہیں میرے بھائی کو کہیں کو نہیں دے رہی, امام حسین کی نہیں دے رہی. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھ بیٹی, دیکھ اے زینب, دیکھ یہ پنجتن پاک کو اس سے پاک کوئی کائنات کے اندر نہیں ہے. مگر حسین کا ایسا واقعہ ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت ہوگی, شہادت کے دوران ایسا ہوگا کہ وہ شہید ہوں گے, ان کو بے کفن لاشا ہوگا, نہ ان کو نہلانے والا ہوگا, نہ ان کو قبر کے اندر سلانے والا ہوگا. یہ اس لیے میں نہیں دے رہا ہوں کہ کوئی آ کر کائنات کے اندر امام حسین کو کوئی نہلا ہی نہیں سکتا, اس لیے میں یہ چیز آ کر امام حسن علیہ السلام کو دے رہا ہوں. دیکھو وہ زمانے کے اندر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر وہاں پر مجلس کی, بتایا دیکھو حسین علیہ السلام کو میں کچھ نہیں دے رہا ہوں کہ ان کا لاشا بے کفن رہے گا. وہاں پر یزیدیاں کیا کرتی ہیں, سر امام حسین کو کاٹتی, اپنے پاس سے لے لے چل جاتی, اور حسین علیہ السلام کا بھی سر لیتی ہیں, سر کے ساتھ بھی دھندا کرتی. کیسا دھندا کرتی؟ ہاں گئے گرجا میں دیے, سر مبارک کو رکھتے, وہ گرجا والے پیسے دیتے,
پھر وہاں رکھتے، پھر دوسرے دن 18 دن یہاں سے کوفے کو جانا تھا، 18 دن میں بھی 18 جگہ امام حسین کا سر رکھتے، پیسے کے واسطے انہوں سراں کو دیتے، شام کو رات کو دیتے، صبح لے لے چل جاتے، ایسا دھندا بناتے۔ کون؟ جو یزید کے جو سپہ سالار تھے، جو بڑے بڑے ان کو خلیفہ بنائے تھے، ایسے آدمیاں کو امام حسین کے سر کا دھندا کرتے۔ آج بھی دیکھو ہمارے سلسلے کے اندر ذرا چھوڑتے تو ہمارے وکیل صاحب کی لاش کا دھندا کرتا تھے، وہ بھی کلیکشن کرتا تھا۔ یہ سب یزیدیاں آج بھی زندہ، قیامت تک بھی زندہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کا سر لیتے یزیداں یہ کرتے، 40 دن تک بھی یہ جو چہلم ہے، 40 دن تک بھی امام حسین علیہ السلام کی لاش بے کفن تھی، کوئی آ کر ادھر آ کر امام حسین کی لاش کو نہ کوئی کھودا، نہ قبر میں ڈالا، نہ کوئی نہلایا، نہ کوئی دھلایا۔ مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پورا واقعہ کہتے ہیں، اے زینب یہ سب واقعہ ہوگا تو حضرت زینب کہتی ہیں، اے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ کر سارے انبیاء و مرسلین سے بڑھ کر میرے امام حسین ہے، اہل شباب الجنہ ہے، جنت کے اندر جنت کے سردار ہیں، جنت کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے لے کر سارے مومن ان کے اندر رہیں گے، سارے انبیاء مرسلین رہیں گے، سارے انبیاء مرسلین کے بھی میرے بھیا سردار ہیں، کیونکہ نوجوان نے سردار، اب جنت کے سردار ہیں، جنت میں کون بھی رہا، یا آدم علیہ السلام رہے، موسیٰ علیہ السلام رہے، عیسیٰ علیہ السلام رہے، غوث پاک رہے، خواجہ رہے، کوئی بھی دنیا کے اندر جنت میں جو بھی رہتا ان کے سردار امام حسین، یہاں تک اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو ان کے سردار امام حسین، جنت کے اندر ان کا مقام ہے۔ ہمیں سوچتی حدیث سوچتی کہ ایک چھوٹی موٹی حدیث کر کو، مگر دیکھو نوجوانہ نے سردار کر کو بولا ہے، تو جو بھی جنت کے اندر موجود ہے، یہاں تک اللہ تعالیٰ بھی جنت کے اندر موجود ہے، مگر سردار امام حسین، یہ مقام امام حسین کا، امام حسین کا مقام بیان کر حضرت زینب علیہ السلام فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نہیں ملے گا بیٹی، ان کو کفن اور دفن نہیں ملے گا، نہ ان کی کافور کی ضرورت ہے، نہ ان کو ریٹھیں کی ضرورت ہے، نہ ان کی پانی کی ضرورت ہے، یہ ایسا ہی بے کفن لاشا پڑے گا۔ تو حضرت زینب علیہ السلام پر فرماتے ہیں، میرے بھیا کو کون ان کے واسطے یہ کرے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان کے چاہنے والے ایسے رہیں گے، قیامت تک بھی امام حسین کے نام سے پانی پلائیں گے، امام حسین کے واسطے کھانا کھلائیں گے، ان کے نام سے آ کر ان سبیلیں بٹیں گے، سبیلیں کریں گے، اور ان کی چاہت میں ان کا نام بلند کریں گے۔ تو حضرت زینب فرماتی ہیں، خدا کی قسم بابا میں اتنی طاقتور ہوں، میں آ کر فاطمہ الزہرا کی اولاد ہوں، ان کا خون ہوں، اور خطیل الکبریٰ کی میں نواسی پوتی ہوں، اور مولا علی مشکل کشا کی بیٹی ہوں، میرے سے بڑھ کر کائنات کے اندر کسی کا رشتہ نہیں ہے۔ میں خدا کی قسم کہہ کر کہتی ہوں کہ جو لوگ امام حسین اور میرے کربلا کے بھائیوں کے بارے میں اور شہیدوں کے بارے میں سوچتے ہیں اور فکر رکھتے ہیں، خدا کی قسم میں ان کو جنت میں لے کر جاؤں۔ یہ ایسی چیز ہے کہ یہ عقیدہ، یہ اہل بیت کا عقیدہ، یہ کائنات کے اندر یہ کوئی نہیں۔ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جنت کے اندر ہم لے کر جاتے ہیں، حضرت زینب کہتی ہے، فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، جہاں پر امام حسین کی مجلس چلتی ہے، جو روتا ہے، جو مجلس کرتا ہے، حسین کے فضائل اور مصائب سناتا ہے، وہاں پر میں فاطمہ الزہرا موجود ہوتی ہوں۔ مولا علی کہتے ہیں، 12 امام کہتے ہیں، اور ساری دنیا کے سارے اولیاء اللہ بزرگان دین، جب جہاں پر کوئی کائنات کے اندر جب امام موجود ہیں تو سارے امام ان کے پیچھے ہیں۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے جنت کو، تو یہ آج کل کون سے یہ پیر، یہ کون سے یہ خلیفے کہتے ہیں کہ محرم نہیں کرنا، محرم نہیں کرنا، ان کا عقیدہ نہیں کرنا۔ اگر یہ کہیں گے محرم نہیں یا عقیدہ نہیں، سمجھ لینا یہ یزید کی اولاد میں تو منافقان یا شیطان کی اولاد، کیونکہ ان کی محبت جب وعدہ ہے، حضرت زینب کا وعدہ کوئی پیر سے بڑھ کر کوئی چھوٹا نہیں۔ حضرت زینب ایسی چیز ہے، مولا علی مشکل کشا کے ساتھ بیٹھتی، قرآن کے بارے میں مولا علی مشکل کشا سوالات کرتے، جوابات دیتی، ایسے جوابات دیتی حضرت زینب علیہ السلام۔ مولا علی مشکل کشا جیسے علم رکھنے والے حضرت زینب علیہ السلام کو کھڑ کر، اے زینب تجھ پر میں علی بن ابی طالب اور میرے واسطے کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے 90 پر 9 علم دیے ہیں، وہ علم والا تجھ کو سلام کرتا ہے کہہ کر سرکار مولا علی مشکل کشا کھڑ جاتے، اور کھڑ کر حضرت زینب کو اپنی نشست پہ بٹھاتے، جیسا سرکار مدینہ فاطمہ الزہرا کو نشست پہ بٹھاتا ہے، حضرت مولا علی ان کی نشست پہ بٹھاتے، حضرت زینب علیہ السلام کا سر چومتے، پیشانی چومتے، سر چومتے، روتے، اتنا روتے۔ حضرت زینب کہتی، اے میرے بابا علی آپ کیوں رو رہے؟ کہتے ہیں کائنات کے اندر تمہارے سے افضل کوئی نہیں، یہ ایسی ہے کہ تم دین کے واسطے تمہارا پردہ بھی نکال دیا جائے گا، مگر اے بیٹی تم صبر کرو، تمہارے لوگ ایسے پیدا ہوں گے
تمہارے چاہنے والے ایسا پیدا ہوں گے، قیامت تک بھی تمہارے نام سے پردے دیں گے، تمہارے نام سے بانٹیں گے، کھلائیں گے پلائیں گے، اور تمہارے نام سے چادریں بانٹیں گے۔ یہ ایسی چیز ہے کائنات کے اندر کوئی اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کہتی ہیں زینب یا بابا علی میں آپ سے بھی وعدہ کرتی ہوں، جو بھی میرے حسین پر، آل حسین پر اور یہ کربلا والوں پر روتے ہیں، غم کرتے ہیں، ان کے نام سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، میں اپنی ابا جو میری ماں فاطمۃ الزہرا نے مجھے عطا کی ہے، اس ابا کے اندر ان کو چھپا کر میں لے جاؤں۔ تو یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اس کے اندر کوئی کائنات، اس کے اندر کیا بھی ضرورت نہیں، انہوں وہاں سے حکم آیا، یہاں سے حکم آنا، ان سے حکم آنا، حکم کئی کا آنا بولو، حکم آنا ایسی چیز کا جو ان کی چیز ہو، کسی کی بھی چیز۔ کیا امام حسین کیا صرف آ کر کوئی سلسلے کے پیر کے ہیں یا کوئی سلسلے کے مرید کے ہیں؟ امام حسین ساری کائنات، جیسا سرکار مدینہ رحمت للعالمین ویسا امام حسین رحمت للعالمین، جیسا نانا ویسے نواسے، کوئی کائنات کے اندر ان سے بڑھ کر نہیں۔ ہمیں ماننے، حسین کو ماننے کے واسطے، علی کو ماننے کے واسطے، فاطمہ کو ماننے کے واسطے، 12 امام کو ماننے کے واسطے کسی کے باپ کا حکم نہیں ہونا، کیونکہ یہ ماننا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ خود اللہ تعالیٰ کو ان کو مانتا ہے، خود اللہ تعالیٰ ہو کر ساری کائنات کی، ساری دنیا کی طاقت اور قوت اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے، خود کہتا ہے کہ اگر میں ان کو مانوں گا تو میری قدرت آ کر ظاہر ہوگی۔ قدرت رکھ کر بھی اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے واسطے ان اماموں کی مدد لیتا ہے، تو ہم کو کس کی کیا چاہیے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر امام حسین نہ ہوتے تو کائنات ہی نہیں بناتا، کہ کائنات ہی نہیں بنتے، تمہاری کائنات نہیں بنتے تو تمہاں کا بنتے، تمہارے پیراں کا بنتے، تمہارے ڈھکوسلے خلیفے کا بنتے۔ تو یہ محبت، یہ عقیدت، یہ قرآن سے، یہ حدیث سے، یا اولیاء اللہ بزرگان دین سے، اس کے اندر کوئی چوں چرا اگر شک بھی، رائی دانے برابر بھی شک اہل بیت کے بارے، صرف مولا علی کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں بھی ایک رائی دانے برابر بھی شک لایا کہ ان کی محبت ہے نہیں ہے، سلسلے میں ہے، ہمارے میں ہے، تو سمجھ لینا، انہیں آنکھوں سمجھ لینا، انہیں یا تو حرامی کی اولاد یا تو زانی کی اولاد۔ اٹھا کو دیکھو شجرے اس کے، کہاں تک بھی فرق رہتا ہے، گارنٹی یہ لکھ کو دیتا ہوں ادھر، اس کا شجرا وہاں اوپر فرق رہتا، انہیں کہاں تک بھی اس کی ماں یا کوئی ماں باپ یا زناکار رہتی یا کوئی حرامی رہتی، اگر ان کی رائی دانے برابر بھی شک آگا کہ یہ ہمارے میں ہے یا نہیں، تو سمجھ لینا ختم، اس کی زندگی ختم۔ شیطان بھی کیا ہے، شیطان بھی اس سے توبہ کرتا ہے، اہل بیت کے دشمنوں سے توبہ کرتا ہے، شیطان بھی آ کر اہل بیت کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہے، شیطان سے بڑھ کر یہ سب چیزیں۔ تو ہمیں کیا چاہیے ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے طریقے کے اندر، ہم نہ آخرت کی زندگی اور ہمارے آل بیل کو پہلے ہمارے خراب بتا ہو، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم تھا، رسول بنے، نیچے اترے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تمہارے گھر والوں کو بلاؤ اور اعلان کرو۔ قرآن مجید ہے، کیا خلیفہ صاحب، قرآن مجید میں حکم ہے تمہارے گھر والوں کو بلاؤ۔ انہوں بلائے ابو جہل، ابو لہب، حمزہ، انہوں جسے جسے ایمان کی تازگی تھی انہوں سنے۔ اب ابو لہب، ابو جہل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، سگے تایا ہیں، سگے ہیں، حضرت عبد المطلب کے بیٹے ہیں، مگر ان میں سے یہ 2 جنے آ کر کافر ہیں، منافق ہے، مشرق ہے۔ بے شک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ، ان کے بھائیاں، سگے بھائیاں عبد المطلب، ابو طالب مولا علی کے والد، ابو جہل، حمزہ، انہوں سب حضرت عباس، انہوں سب بھی آنکھوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چاچا ہیں، خون یکی جگ، مگر سرکار جیسی ہستی بیٹھ کو، سمجھا کو، ذوالشیرہ کی دعوت دے کو، کھلائے، پھر 3 دن 4 دن 7 دن کھلا کو مانے کیا، اللہ کو مانے، پھر اٹھتے حرام زادے سرکار کی بات کو نہیں مانے، ابو جہل خون ہو کو نہیں مانے۔ جب انہیں نہیں مانتا تو ہمارے ساتھ کے رہنے والے جو سرکار امام حسین کو نہیں مانتے تو ہمیں ان کو کیسا مان سکتے، چاہے انہوں کتنے بڑے درجے پہ بھی ہو جاتے، کیسا بھی درجے پہ ہو جاتے، جب حسین کے خلاف جاری، غوث پاک کے خلاف جاری، اپنے پیر و مرشد وکیل ہند کے خلاف جاری، تو سمجھ لینا یہ عقیدے کے اندر پلٹ گا، انہیں بھاگ گا، اور اسے کوئی کسی قیمت کے اوپر اسے واپس ہمیں نہیں لا سکتے۔ جب سرکار کی بات نہیں سن رہی، اللہ کے رسول کی بات نہیں سن رہی، تو ہماری بات کیا سن رہی؟ دیکھو ایسا بھی ہے زمانے کے اندر، خالی سلام اسے کرنا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام اسے کرو جو مومن ہے، خواجہ غریب النواز کو ان کے مریداں پوچھے، یا خواجہ مومن اور منافق کی پہچان کیسی ہے؟ انہوں بولے اللہ کا حکم ہے، دیکھ مومن کون ہے،
ख्वाजा को बोले, हजरत बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह बोले, ख्वाजा तुम्हारा नजर है, तुम ना आपको अल्लाह ताला ने इतनी नजर, इतना तुम्हारा के ऊपर अल्लाह ताला का करम है, तुम्हें चेहरा पहचान को बोल सकती कि उन्हें मोमिन उन्हें मुनाफिक। हमें मुरीदां को क्या मालूम। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाती जब भी महफिल में जाओ या अली मदद पुकारो, सलाम करने से पहले या अली पुकारो। अगर उन्हें खुश होगा, उसका चेहरा देखा खिलगा तो समझ अस्सलामु अलैकुम करके बोलो। अगर उसका चेहरा चलेगा उसके ऊपर लानत भेजो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन भेजो, चले जाओ। तो खुद ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के शहंशाहों पर फरमाती अगर अली का नाम लेकर उसका चेहरा खिला तो उसे सलाम करो, ना तो सलाम भी करो ना। मुनाफिका से ऐसी दूरी रखना सो, तब भी चाह को विलायत मिलती सो। विलायत ऐसा खेल नहीं, मुनाफिका के गले में हाथ डालिए, उसके टांगा के हाथ में डाले, उनके साथ चले तो वली बनता। उन्हें वली भी नहीं होता, इली बनता। करना में इली का तो चूहा बोलते नहीं, चूहा बन जाता। उसके आते मुनाफिक जो है उससे दूरी रखना, मुनाफिक से दूरी रखे, उनके ऊपर लानत भेजे, उनसे आकर उनको आकर सेंसर करे, अलग रखे तो हमारे दर्जात को बुलंद कर दे। क्योंकि ये हकीकत है। हमना चाहिए कि हमारे खराबदारों, जैसा सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती पहले हमारे खराबदार है, हमारे घर के रिश्तेदार है। अगर हमें घर का नहीं देखे बाहर का भी नहीं देख सकते। हमारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, माँ बाप भाई बहन बच्चे, उनको लाना सिलसिले के अंदर और अहले बैत की मोहब्बत पहले उनको सिखाना। अगर उनको नहीं सिखाया, समझ ले तुम्हें रोड के ऊपर कितना नाच ले तो फायदा नहीं। उसे सिखाओ, उसे समझाओ, उसे बोलो। क्योंकि ये हकीकत में जब भी मरने के बाद काम आते। देखो वकील साहब इंतखाब हुए, मगर काम आने वाली चीज क्या है? इल्म। ये उनका जो इल्म दिया हुआ इल्म है, कयामत तक भी चलेगा। हमें सुनेंगे, तुम्हें सुनेंगे, उनको सवाब मिलेगा। मैं बोलता हूँ, मैं उनके पास सुना, तुम्हें मेरे पास सुने, मुझे भी सवाब, इनको भी सवाब। दूसरा को सवाब जारिया। सवाब जारिया क्या है? जगा लिए कुछ भी ऐसी चीज बने जहां पर अल्लाह ताला का जिक्र है। खान खाया सोवा के खान खाया बोले, वहां पर अल्लाह ताला का जिक्र हो रहा है, कयामत तक भी होंगे इंशाअल्लाह। तो क्या होता है, वहां जहाँ जिस जगह के ऊपर जिक्र, वहां के जितने भी जर्रात हैं, यहाँ से उठाओ, एक मुट्ठी मट्टी उठाओ, मैं तुम्हारे हाथ में दे दूं, पूरी जिंदगी में तुम्हारा पूरे मजदूर के मुसलमाना हिंदुआ मिल को भी कहते हिसाबदार को कहते कंकरे ही बता नहीं सकता। तो जहां पर भी जितनी जगह होती है उतना पूरे जर्रात आकर उसके ऊपर इसाले सवाब करती, उसके ऊपर आकर इस्तग़फ़ार करती, उसकी दर्जात बुलंद होती। और तीसरी चीज उसकी औलाद। उसकी औलाद अगर सीधी होगी तो समझ लेना उसकी आखिरत होगी। क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े बड़े गुनहगारान थे जो आकर जिंदगी के अंदर बड़ा गुनाह करे, मगर औलाद जब बिस्मिल्लाह अल्लाह का नाम ली, अल्लाह ताला उसे आकर बख्श देते। बहुत सी चीज है। और जो भी उसकी औलाद करती है अपने वालिदैन के ऊपर डायरेक्ट जाती है, उसके अंदर रोक टोक कोई नहीं। हम सब बेशक, मगर जितना अपने खून का रिश्ता जाता है कोई रिश्ता नहीं जाता, चाहे वो मुरीद भी हो जाता है, मगर जितना फास्ट जाता है। तुम्हारा 10% जीगा तुम्हारे पीर साहब को, तुम्हारा 20% जीगा, मगर जब तुम्हारी औलाद तुम्हारे वास्ते दुआ एक लम्हा भी हाथ भी उठा डालेंगे, खुदा की कसम अल्लाह ताला उस उठाने के हाथ से पहले भी उस इंसान की बख्शिश कर देता। तो उसके अपना क्यों उसका खून इसलिए खून के अंदर जो खून है, सादात भी कैसे होते हैं, खून रसूल है। अब खून रसूल की दियो क्यों हम सादात के वास्ते दुआ कराते। अब सैयदा ही इनु सैयद ही उनु सैयद ही उनु सैयद है, सैयद की इज्जत की करती है, उन्होंने खून रसूल है। वो जमाने में ऐसा था, खून रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खून रसूल को ऐसा था अगर बारिश नहीं पड़ती तो लोग क्या करते, सैयद को बुलाते, सैयद को खिलाते पिलाते, कहते ऐ सैयद तू दुआ कर। तू दुआ करे तो सैयद उन्हें क्या कर रहा है कि उन्हें क्या करे, दुआ करे तो सैयद मोहल्ले में बारिश हो, घर में बरकत नहीं है, परेशानी है, सैयद को बुलाओ, सैयद को बुला को उसे खिलाओ पिलाओ, उसे खुश करो। जब उसे खुश करती हो तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है अगर तुम्हें सैयद को खुश करे तो उन्हें मुझे खुश करे। मगर सैयद भी रहना सैयद जैसा, सैयद भी रहना सैयद जैसा। सैयद कौन? अहले बैत की मोहब्बत करता, अहले बैत के खिलाफ सुन को उसे इस्तिदात नहीं करया, उसके खिलाफ नहीं बोलना। उन्हें समझ लेना सैयद माविया भी था, माविया भी है ना कुरैश के अंदर, उन्हें भी सैयद था, यजीद भी सैयद था, उन्हें माविया और यजीद का सैयद है। अहले बैत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोग अहले बैत के खिलाफ कभी नहीं सुन सकते, अहले बैत या उनके औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन के खिलाफ कभी नहीं सुन सकते। अगर हमें उसके खिलाफ नहीं बोले तो समझ लेना हमें आकर जीने का कोई ये मकसद ही नहीं। तो इज्जत करना, एहतराम करो। और हमारे जो औलाद हैं, हमारे जो घर वाले हैं, उनसे ज्यादा से ज्यादा की अगर घर वालों को हमें नहीं घसीटेंगे अल्लाह ताला हम ना पकड़ेगा। तू तेरे घर के अंदर तू बड़ा था, तू तेरे बच्चे को नहीं बोला, तू तेरी बेटी को नहीं बोला, तू मिला, तू जब तेरी औलाद के वास्ते तू सीधा नहीं कर सका तो तेरे ऊपर सारा अजाब।
ہمارے اوپر عذاب، کیونکہ اولاد کو پالنا فرض ہے، شادی کرنا سنت، مگر اولاد کو پالنا قرآن مجید میں فرض ہے۔ اگر ہماری اولاد کی تربیت سیدھی نہیں ہوئی، سمجھ لینا نہیں انہیں دھندا کر رہا ہے، کروڑوں کا کر رہا ہے، انہیں بڑا ہے، انہیں چھوٹا ہے، انہیں اسمارٹ ہے، کوئی اسمارٹ دھندا پیسہ روپیہ، کروڑ روپے دیے تو تمہاری جہنم کے اندر ایک بچی کی ٹانگ نہیں نکال سکتے تمہیں کروڑا عاملان کرنے چل جاؤ، کہتے کہ تمہیں نیموا پھرا ڈالو، تمہیں کہتے کہ نارا نہ پھوڑ ڈالو، کیا کی کر ڈالو، مگر یہ کہ ایک بچھو ایک بار ڈسیا تو 70 اڑی اندر جاتا، پھر یہاں سے بچھو ماریا تو اوپر جاتا، کروڑ پتی ہو جانا، پیسے والے بن جانا، موٹا ہو جانا، تازہ ہو جانا، اگر یہ کر کو ہمارے ماں باپ خوش ہو جاتے، سمجھ لینا وہ خوشی نہیں، خوشی جب ہوتی ہے مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں میں میرے حسنین کریمین سے بڑا خوش ہوں، سارے لوگ خوش نہیں، یا حسین یا سرکار مولا علی مشکل کیوں آپ خوش ہیں؟ کہتے ہیں خدا کی قسم ساری دنیا کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے آ کر دنیا کے لیے پیدا کیا، مگر میری اولادوں کو دین کے لیے پیدا کیا، اسی لیے امام علی کا فخر ہے، امام علی کا فخر ہے۔ جب خبر میں جاتے ہیں تو بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب سوال و جواب ہوگا من ربو کا، من دینوں کا، من نبیوں کا، آپ سرکار یہ شخص سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ تو اگر یہ لفظ کہیں گے، اگر یہ لفظ یہ جد الحسن والحسین ہمارے نبی ہیں تو فوراً اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے اور داتا گنج بخش کا قول بھی ہے کہ جو شخص آ کر جد الحسن و حسین خبر میں کہتا ہے تو خدا کی قسم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جاتا، کیونکہ یہ نام جد الحسن و حسین سرکار مدینہ کا نام ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بہترین نام، اللہ تعالیٰ کے نام آئے، اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر یہ ایک آ کر اسم اکبر ہے، اسم اعظم کر کو بولے تو اسم اعظم بولے تو سب سے بڑا نام، ایسا ہی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں بھی اسم اعظم ہے، اور وہ اسم اعظم کیا ہے؟ جد الحسن والحسین، یہ چیز ہے اگر یاد کریں خدا کی کوئی تکلیف نہیں۔ مولا علی مشکل کشا کا بھی اسم اعظم ہے، مولا علی مشکل کشا کا اسم اعظم ہے ابو تراب، اگر ابو تراب کے نام سے اگر مولا علی مشکل کشا کو مدد طلب کریں گے، کیونکہ ہم زمین کے اوپر جینے والے، اگر یا ابو تراب المدد کہیں گے، زمینی کوئی بلایت پوری دنیا کے اندر دھندا ہو، کام ہو، پریشانی ہو، بچہ ہو نہیں ہو، بچی ہونا، بیٹا ہونا نہیں ہونا، اگر یا ابو تراب کر کر اٹھائیں گے، مٹی اٹھائیں گے، دم کریں گے اور اپنے واپس بھی ڈال دیں گے عقیدہ رکھ کر، تو خدا کی قسم سرکار داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ ہر چیز بھی آ کر اس میں کامیابی ہوگی، کیونکہ اسم اعظم سارے ناموں سے بھی اسم اعظم بہترین نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اور یہ پنجت افراد اور یہ کربلا والوں کے صدقے میں ہمارے دلوں میں ان کی محبت عطا فرمائے، یہ نہیں کہ آ کر محرم گیا، سفر گیا، غم حسین کبھی بھی کرنا، غم حسین میں جب حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہیں سارے بزرگان دین، وہ بزرگ ہی نہیں ہوتا جو امام حسین کو یاد کرے، کربلا کو نہیں یاد کرے، حسین کو جب بھی پانی پیو، بزرگان دین کا قول ہے چاہے وہ محرم ہوں دے غیر محرم ہوں دے کوئی بھی دن، جب پانی پیو حسین کو یاد کرو، اگر تمہیں یاد کریں گے حسین کو ایک ہی گھٹ میں تمہاری پوری آنکھ اور پیاس بجھ جائے گی، اگر نہیں حسین کو یاد کرو، بے شک بسم اللہ بولو، اللہ کو یاد کرو، مگر حسین کی پیاس یاد کر کر اگر پانی پیئیں گے خدا کی قسم ہماری یہاں بھی پیاس بجھ جائے گی، اور جا کر محشر کے دن جس دن آ کر سوا نیزے پہ سورج رہتا وہاں کی بھی پیاس بجھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی محبت عطا فرمائے اور سب سے زیادہ ان کے راستوں کے اوپر چلنے کی عقیدت عطا فرمائے، ہماری آل بیل کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔